السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات میں آج حدیث نمبر 8 ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ سے متعلق جو اہم نکات ہے وہ ہم سمجھیں گے، اس کے بعد کتاب کھول کر ہم اس کی ریڈنگ کر لیں گے۔ حدیث نمبر 8 جو ہے یہ رشوت سے متعلقہ ہے۔ اس کے اہم نکات دیکھیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو ہم رشوت کا مفہوم سمجھیں گے۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کوئی شخص اپنی ذمہ داری اچھے انداز میں پوری نہیں کرتا اور وہ ہیلے بہانے کرتا ہے اور کام کو لٹکاتا ہے اور اس کا بدلہ، اس کام کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ مطالبہ کرتا ہے، تو اس کو رشوت کہتے ہیں۔ ایک صورت رشوت کی یہ بنتی ہے۔ رشوت کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی شخص اپنا ناجائز کام کسی سے کروانا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے بدلے میں کسی کو کچھ دینے کا لالچ دیتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ دینے کا طے کرتا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ تو رشوت کا مفہوم آپ سمجھ چکے۔ عزیز طلباء، حرام کھانے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو حرام کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کسی کا حق دبا لینا، کسی کا حق کھا لینا، یہ بھی حرام ہے۔ تو قرآن مجید میں یتیم کا حق کھانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں کے اندر یہ آگ بھر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وتدلوا بہا الی الحکام، اور اپنے اموال حاکموں کو تحفے کی صورت میں نہ بھیجو، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ وہ تم کو دوسروں کا مال، ناجائز مال برے طریقے سے کھانے کا موقع فراہم کرے۔ تو یہ حرام مال کھانے کی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، اور ایسے لوگ جو حرام مال کھانے والے ہیں، حرام کے عادی ہیں، تو لعنت کے مستحق ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناجائز آمدنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام مال سے پالا گیا ہو۔ تو اس لیے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال، پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے کپڑوں میں ان کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام ہو۔ کپڑوں کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام ہو تو اس میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم قیامت میں میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے سر پر کسی کا اونٹ، بکری یا کوئی مال کا بوجھ ہو۔ تو یہ ہے کہ ناجائز آمدنی کی مذمت ہے، اور جو کسی کا حق دباتا ہے تو اس کا حق جو ہے وہ جہنم کے اندر پڑا ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جس کا حق تو نے دینا تھا اس کا حق اٹھا کر لے آؤ اور اس کا حق اس کو دے دو، اور پھر جو ہے وہ تم جنت میں جا سکتے ہو۔ لیکن اب وہ جہنم کی گہرائیوں سے وہ دوسرے کا حق اٹھا کر کیسے لے کر آئے گا؟ اسی طرح جو محنتی شخص ہے، محنت سے حلال کمانے والا ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مصافحہ کیا
جو سخت کام کرنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا شخص اللہ کا دوست ہے۔ آخر کے اندر جو رشوت ستانی یعنی رشوت لینے دینے کے جو معاملات ہیں، اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو اس پر ہم 3 تجاویز پڑھ رہے ہیں۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ حکومت ملازمین کی معقول تنخواہ مقرر کرے۔ بسا اوقات ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گزر بسر نہیں ہوتا اور وہ رشوت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ معقول تنخواہ مقرر کرے کہ وہ آسانی سے گزر بسر کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر جو سرکاری ملازم رشوت ستانی میں ملوث پائے جائیں تو اسے عبرتناک سزا دی جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تب یہ رشوت والا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ آج تو بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری تجویز ہماری یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ نہ تو وہ خود کسی کو رشوت دے گا اور نہ کسی کی بے جا دباؤ میں آئے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جائے کہ نہ تو کسی کو رشوت دے گا اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئے گا، نہ لے گا نہ دے گا، خود ہی اس کا عزم کر لے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہم نے رشوت سے متعلقہ اہم نکات پڑھے ہیں۔ اب ہم کتاب کھول کر اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 پر حدیث نمبر 8 ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ترجمہ، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے راشی اور مرتشی ان دونوں کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور اس میں آپ نے فرق کر لینا ہے، کیونکہ بسا اوقات MCQs میں یہ آ جاتا ہے کہ راشی جو ہے وہ رشوت لینے والے کو کہتے ہیں یا دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے طلباء کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ راشی ہے رشوت دینے والا اور مرتشی ہے رشوت لینے والا۔ تشریح، رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا تو خرچ ہو رہا ہے، میں تو خرچ کرنے والا ہوں تو اس لیے میں بچ جاؤں گا، اس کی بھی بچت نہیں ہے، وہ بھی پکڑ کے اندر شامل ہے۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 8 ہم نے پڑھ لی اور آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اچھے انداز میں اس کے اہم نکات کو آپ نے پڑھ کر یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نوٹ سے بھی معاونت لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔